جب واقعہ کربلا کو یاد کرو تو کہو کہ یا لیتنا کننا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے اور اس عظیم کامیابی میں شریک ہوتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسی میں ہمارے گریے کا پس منظر ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اس گریے کے خلاف طرح طرح کے منطقی سوالات پیش ہوتے ہیں، کچھ شاعرانہ لباس میں، کچھ منطقیانہ لباس میں، کچھ نفسیاتی لباس میں۔ تو انہی میں سے ایک ہے کہ یہ رونا تو بزدلی ہوتا ہے۔ ارے عورتوں کا کام رونا دھونا ہوتا ہے، مردان وغیرہ کو رونے سے کیا مطلب؟ لہذا یہ رونا بزدلی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ذرا سمجھ کے بات کہیے، کسی معرکے میں ہو کر رونا بزدلی ہے، مگر کسی معرکے میں شرکت پر نہ رونا، کسی میں شریک نہ ہونے پر رونا، یہ عین شجاعت ہے۔ بخدا ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو روتے نہ ہوتے۔ کربلا کے مجاہدین میں کون تھا جو روتا ہوا گیا؟ کیا ابو ہریرہ ہمدانی روتے ہوئے گئے؟ کیا مسلم ابن اوسجہ روتے ہوئے گئے؟ کیا حبیب ابن مظاہر روتے ہوئے گئے؟ کیا فرزندان عقیل و جعفر روتے ہوئے گئے؟ ارے قاسم بھی اس وقت تک روئے جب تک اجازت نہیں ملی، اور جب اجازت جہاد مل گئی تو پھر روتے ہوئے نہیں گئے۔ کیا عباس روتے ہوئے گئے؟ کیا علی اکبر روتے ہوئے گئے؟ مولا بھی ہمارے عزیزوں کے اوپر روئے، لیکن جب خود میدان میں گئے تو دنیا کہتی ہے کہ ایسا حشاش و بشاش چہرہ تھا کہ کسی زخمی کا ہم نے ایسا چہرہ نہیں دیکھا۔ تبری کے مورخ نے لکھا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جس کے عزیز مارے جا چکے ہوں اور وہ حسین سے زیادہ مطمئن اور بشاش نظر آتا ہو۔ کلما اشتد الوقت اشرق وجه الحسین، جتنا سخت وقت ہوتا تھا مولا کا چہرہ دمکتا جاتا تھا۔ تو کربلا میں کون روتا ہوا گیا؟ لیکن زین العابدین عمر بھر روئے۔ اب آپ سمجھے ہمارے رونے کا مطلب؟ اب آپ اس گریے کی حقیقت سمجھے؟